وہ کیوں چل رہا پکا تھوڑے واسطے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سورۃ انعام میں نفی شرک اعتقادی پر 11 دلائل عقلی، 2 دلائل نقلی اور 3 دلائل وحی اللہ پیش کریں گے، اور مشرکین کے 7 شبہات کے اللہ جواب دیں گے۔ اس آیت میں مشرکین کے پہلے شبے کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ ہم اس کتاب کو مانیں گے جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، آپ وہ کتاب ہمارے پاس لائیں تو ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اتار دیں تجھ پر ایک کتاب فی قرطاس، کاغذوں میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اس کو چھوئیں اپنے ہاتھوں سے، تو کافر لوگ پھر بھی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے یہ مگر جادو ہے واضح۔ وقالو، یہ دوسرے شبے کا جواب ہے جی۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو تیرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو تیری تائید کرے۔ وقالو، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر کوئی فرشتہ۔ ولو انزلنا، یہ ان کے شبے کا جواب ہے، اور اگر ہم اتار دیں فرشتہ، لقضی الامر، تو فیصلہ کر دیا جائے کام کا۔ ثم لا ینظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیں اور اس کے باوجود بھی یہ نہ مانیں اور ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر اترے گا۔ یہ معنی ہے لقضی الامر۔ ولو جعلناہ ملکا، یہ تیسرے شبے کا جواب ہے جی۔ نبی تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا،
یہ ہم جیسا بشر ہے، آدمی ہے، انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو کسی نوری کو ہونا چاہیے۔ جواب دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم نبی بناتے کسی فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو بناتے اس کو رجلاً، آدمی کی شکل میں۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے ان کے پاس آنا تھا تو ایک انسانی شکل میں آنا تھا۔ وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو اس وقت ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبے میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، تو پھر بھی یہ کہتے کہ یہ تو انسان ہیں، آدمی ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے یا نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ تسلی ہے للرسول۔ قرآن پاک میں اللہ کئی جگہوں پر آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ تحقیق مذاق بنائے گیا کئی رسولوں سے، من قبلک، آپ سے پہلے۔ اگر آپ کا بھی یہ مذاق بناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ مشرکین کا پرانا وتیرہ ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منہم، پھر گھیر لیا، یا حاق میں نے نازلہ، اترا ان لوگوں پر جنہوں نے نبیوں سے تمسخر کیا، ما، وہی چیز اتری، کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے، یعنی عذاب۔ وہ نبی سے کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، لے آ وہ عذاب، پھر اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ قل سیروا فی الارض، یہ تخویف ہے جی، تخویف دنیاویہ۔ میرے پیغمبر آپ کہیں چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ہم نے پہلی قوموں کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹایا تھا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، دوسری عقلی دلیل ہے جی دعوی توحید کے لیے۔ اور اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، یعنی ایسی دلیل جس کا اعتراف دشمن سے کروایا جا رہا ہے کہ تم بولو، تم ہی بتاؤ۔ میرے پیغمبر پوچھ، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں؟ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ قل للہ، میرے پیارے پیغمبر تو ہی کہہ دے کہ اللہ ہے، اللہ ہی کا ہے۔ یعنی انہوں نے بھی تو یہی کہنا ہے، یہ مطلب ہے جی، انہوں نے بھی یہی جواب دینا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کر لی ہے اپنے اوپر رحمت کرنا، اس لیے ان کو جلدی نہیں ہلاک کرتا۔
لیکن آنا تو ہمارے پاس ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اِلَى بمعنی فی، البتہ ان کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ضد کی، عناد کیا، ہٹ دھرمی کی۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تیسری عقلی دلیل ہے جی، دعوی توحید کو اللہ ثابت کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کا الہ صرف میں ہوں، اور اسی کے لیے ہے جو سکون پکڑتا ہے رات میں اور دن میں۔ یہ الفتھا طبنن و ماء باردن کے قبیل سے ہے جی۔ والنہار سے پہلے نشرہ معذوف ہوگا جی، اسی کے لیے ہے جو کچھ سکون پکڑتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے رات میں، والنہار اور متحرک ہو جاتا ہے دن میں۔ نشر النہار وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا بھی ہر ایک کی پکاروں کو، اور وہی ہے جاننے والا بھی ہر ایک کے حالات کو۔ تو اگر مالک بھی میں ہوں اور سمیع و علیم بھی صرف میں ہوں، تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود بھی صرف میں ہوں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، میں نے کل خلاصے میں آپ کو لکھوایا تھا کہ طریق ہائے تبلیغ 7 ہوں گے، 7 طریق ہائے تبلیغ۔ قل اغیر اللہ، یہ پہلا طریقہ تعلیم ہے جی، تعلیم و تبلیغ۔ میرے پیغمبر کہہ، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو کارساز بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، ایسا اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ تو اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کارساز اور مختار بنا لوں؟ قل انی امرت، طریقہ تعلیم دوسرا، میرے پیغمبر کہہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں پہلا مسلم، اول من اسلم، سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا۔ ولا تکونن من المشرکین، نیز مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تو نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف، یہ طریقہ تعلیم ہے تیسرا۔ اس طرح سمجھا میرے پیغمبر، کہہ میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی،
نافرمانی کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ وحی جو اللہ نے مجھ پر اتاری ہے وہ میں تمہیں نہ سناؤں تو میں ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ، جس آدمی سے وہ عذاب اس دن ہٹا لیا گیا، فقد رحمہ، اس پر تو اللہ نے رحمت کر دی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے کامیابی واضح کہ اللہ کے عذاب سے بندہ بچ جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، چوتھی عقلی دلیل ہے جی دعوی توحید پر۔ اور اگر اللہ تجھے پہنچائے بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی سختی، کوئی مصیبت، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس مصیبت کو اس کے سوا ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے پہنچانا چاہے کوئی بھلائی، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو ہٹانے والا، رد کرنے والا کوئی نہیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 107 میں یہ آیت اسی طرح ہے جی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم بھی ہے، ہر بات سے خبردار بھی ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، بالکل نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں، اور ہمارے اس دورہ تفسیر میں شریک ہیں یا کچھ دیر سنتے ہیں، اگر اس وقت وہ سن رہے ہیں تو وہ سورۃ انعام کی اس آیت پر توجہ فرمائیں جی۔ یہ آیت نمبر کیا ہے جی؟ سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، کتنی نکھری ہوئی اور واضح توحید کا سبق ہے جی۔ اگر میں کسی کو مصیبت میں، دکھ میں پکڑ لوں تو میرے سوا اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ شہید، نہ پیر، نہ زندہ، نہ مردہ۔ اور اگر میں کسی کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہوں، کوئی نعمت دینا چاہوں، تو میری اس نعمت کے آگے ہاتھ رکھنے والا، رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے پھر مصیبتوں میں اور دکھوں میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اولاد لینے کے لیے اور مقدمے سے رہائیوں کے لیے غیر اللہ کو پکارنا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، آخر یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قل ای شیء اکبر شہادۃ، یہ آیت متعلق ہے چاروں عقلی دلائل سے۔ چار دلائل عقلی گزر چکے ہیں،
اور آگے دلیل وحی بھی آ رہی ہے۔ اسی سے اس آیت کا تعلق ہے جی۔ میرے پیغمبر کہہ ایو شیء اکبر و شہادتن، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ یا یوں میں نہ کر لو جی، کون سی چیز بڑی ہے؟ شہادتن، از روئے شہادت کے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، تو میرے پیغمبر خود جواب دے دے کہ اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے 4 عقلی دلیلوں میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ مختار کل بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ، پہلی دلیل وحی جی، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، آگاہ کروں، خبردار کروں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی، وَمَن بَلَغَ، اور جس جس تک یہ قرآن پہنچے۔ سب کو میں آگاہ کر دوں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ شہادت عقلی مراد ہے جی۔ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ قل، تو میرے پیغمبر آپ کہیں لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما ہوا الہ واحد، بے شک وہی ہے اکیلا الہ، وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، یہ چاروں عقلی دلائل کا ثمرہ ہے جی۔ چار عقلی دلائل میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ مالک صرف میں ہوں، مختار صرف میں ہوں، قادر صرف میں ہوں، متصرف صرف میں ہوں، اور عالم الغیب بھی صرف میں ہوں، السمیع میں ہوں، العلیم میں ہوں، القاہر میں ہوں۔ تو جب یہ صفتیں میری ہیں تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود بھی صرف میں ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، پہلی نقلی دلیل،
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یعرفونہ ضمیر منسوب راجع بسوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکثر مفسرین کا خیال ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضمیر منسوب راجع بسوئے مسئلہ توحید جس کا پیچھے ذکر ہوا، قل انما هو الہ واحد، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی کیا جی۔ حقیقت ای قول را، اس بات کی حقیقت کو وہ جانتے ہیں جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، زجر ہے جی للمشرکین۔ کون بڑا ظالم ہے، استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ۔ اے زعم ان لہ شریکن، کاذبن شریکن، او کذب بآیاتہ، بآیاتہ آیات توحید، یا اس نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ الظالمون ای المشرکون، ان الشرک لظلم عظیم۔ ویوم نحشرہم جمیعا، تخویف اخروی ہے جی للمشرکین۔ جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو، سب کو مراد کیا ہے جی؟ پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا گیا ہے۔ یہ آیت نیک پیروں کے حق میں ہے جی، نیک لوگوں کے حق میں ہے، جیسے حضرت علی ہو گئے، حضرت حسین ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، نیک لوگ۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، شریک بنانے والوں کو، یہ جو پکارتے تھے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، ان کے وظیفے پڑھتے تھے، ہم ان سے کہیں گے این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، کرما فضلاں والے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، مددگار ہیں۔ جنت ان کے قبضے میں ہے، تخت شاہی پہ قیامت کے دن انہی نے بیٹھنا ہے۔
کہاں ہے وہ؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا جواب۔ فتنے کا لغوی معنی ہوتا ہے پرکھنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا عذر ایشاں، ان کا عذر۔ شاہ عبد القادر نے معنی کیا شرارت۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں گندا جواب، پھر نہیں ہوگا ان کا گندا جواب مگر یہی کہ وہ کہیں گے واللہ، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ انظر، دیکھ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر۔ ان کے نام کی نظر و نیاز دیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق، رازق، مالک مانا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو گئے ان سے جو کچھ وہ باتیں بنایا کرتے تھے۔ یفترون، افترا می کردن، جو جھوٹ بولتے تھے، افترا کرتے تھے، باتیں بنایا کرتے تھے، یہ چھڑا کے لے جائیں گے، بچا کے لے جائیں گے، اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، انہوں نے بڑی عبادات کی ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، پیارے ہیں، یہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، شکوہ جی، شکوہ بطور زجر۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے رکھ دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، من أن يفقهوه، کہ وہ اس کو سمجھیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ یہ وہی ہے جی ختم اللہ علی قلوبہم۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں، لا یؤمنوا بہا، تو ان نشانیوں کے ساتھ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ساری نشانیاں وہ دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس، یجادلونک، جھگڑنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، کہ زج کریں گے۔ یقول الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اساطیر، اکاذیب، جھوٹی باتیں، بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، سناتا رہتا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں اس قرآن سے۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ،
اور خود بھی اس سے رکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ ہلاکت میں نہیں ڈالتے مگر اپنے آپ کو، ما یشعرون، اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، تخویف اخرویہ ہے جی، اللہ ڈراوا سنا رہے ہیں کہ ڈراوا سن کر شاید یہ مان جائیں۔ وَلَوْ تَرَى، کبھی تو دیکھے، یعنی قیامت کے دن ان کی بڑی بری حالت ہوگی، کبھی تو دیکھے جب کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالو، تو اس وقت کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں، ولا نکذب بآیات ربنا، تو وہاں جا کے ہم اپنے رب کی آیات کا تکذیب نہیں کریں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم دنیا میں جا کے مومنوں کی جماعت میں شامل ہوں گے، ہمیں ایک دفعہ لوٹا دیا جائے۔ بلکہ بات اس طرح نہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں، بلکہ بدا لہم، ان پر ظاہر ہو گیا، ما کان یخفون من قبل، جو کچھ پہلے چھپایا گیا تھا۔ یہ ما کانو یخفون من قبل کیا ہے جی؟ جزائے اعمال، وہ جو مشرکانہ عقائد تھے نا، ان کی جزا اور سزا سامنے آئی نا، جہنم کی آگ۔ اب یہ بکواس کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تو ہم موحد ہو جائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے نا تو پھر وہی کریں گے، لِمَا نُہُوا عَنْهُ، جس سے ان کو روکا گیا ہے، جس سے وہ روکے گئے، پھر شرک کریں گے، پھر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، شکوہ جی، کچھ لوگوں نے لعادو پر معطوف کیا ہے جی، یعنی اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو وہ پھر وہی کریں گے، شرک کریں گے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو دنیا میں جا کے پھر کہیں گے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے وہ زندگی مگر زندگی ہماری دنیا کی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے من القبور، قبروں سے۔ ولو ترى، جواب شکوہ جی، کبھی تو دیکھے، جواب شکوہ بھی ہے، تخویف اخرویہ بھی ہے۔ کبھی تو دیکھے جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے آگے، اللہ کہیں گے الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ سچ، یعنی یہ قیامت اب تو ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا،
قسم ہے ہمارے رب کی، بالکل حق ہے۔ اللہ کہیں گے فذوقوا العذاب، تو اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب اس بات کے کہ تم کفر کرتے تھے، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، شرک کے مرتکب تھے۔ قد خسر الذین، یہ اسی تخویف کا حصہ ہے، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی ملاقات کی۔ حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب آ گئی ان کے پاس، جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً، اچانک، قالو، تو وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی، ہم کچھ بھی نہ کر سکے، اس قیامت کے لیے ہم کچھ بھی تیار نہ کر سکے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، مشرکانہ اعمال، اللہ کی نافرمانیوں کے بوجھ، الا ساء ما یزرون، سنو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ اسے کہتے ہیں تزہید من الدنیا، تزہید من الدنیا و ترغیب الی الآخرت، دنیا پر مغرور ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو، دنیا کچھ نہیں ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے۔ للذین یتقون، اے یتقون من الشرک، خازن، جو شرک سے بچ گئے اور رب کی نافرمانیوں سے بچ گئے۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ قد نعلم، یہ تسلی للرسول ہے جی، مخالفت بہت زیادہ تھی آپ کی، لوگ جسمانی تکلیف بھی دیتے، ذہنی اذیت بھی پہنچاتے، فتوے لگتے، پھبتیاں کسی جاتی، مذاق بنایا جاتا، تو اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو جگہ جگہ تسلی دیتے ہیں جی۔ قد نعلم، اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں معنی کرتے ہیں جی، اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، غم میں ڈالتی ہیں تجھ کو وہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں، شاعر ہے، سائر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، دیوانہ ہے، خود بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، 40 سال تک تجھے صادق امین کہتے رہے، میرے پیغمبر یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم مشرک جو ہیں اللہ کی آیتوں کا یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ یہ جو تفسیر جواہر القرآن ہے، یہ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرتب کیا جی۔
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہ جتنا لکھتے تھے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاتے، حضرت شیخ القرآن اس میں ترمیم بھی کرتے، اضافہ بھی کرتے، مشورے بھی دیتے۔ تو انہوں نے تفسیر جواہر القرآن کے مقدمے میں لکھا مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے خود ایک عالم کی تقریر سنی جو کہہ رہا تھا کہ توحید میں تو اختلاف تھا ہی نہیں، اللہ کی ذات میں تو اختلاف تھا ہی نہیں۔ پھر اس نے وہ آیتیں پڑھی، میرے پیغمبر ان سے پوچھ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اللہ۔ اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ سارا اختلاف جو تھا وہ آپ کی رسالت میں تھا، نبوت میں تھا۔ مجھے بھی ایک ساتھی نے بتایا کہ یہاں سرگودا میں ایک مسجد کے اندر ختم نبوت کے عنوان پر کسی مولانا نے گفتگو کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سارا اختلاف تو آپ کی ذات میں ہے۔ وہ اس آیت پہ غور کریں جی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 33، سورۃ انعام کی آیت نمبر 33 پر وہ علماء بھی غور کریں جو دورہ تفسیر میں شریک ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنی خواتین ہیں، وہ بھی اسے نوٹ کریں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، یہ تو اللہ کی آیتیں جو توحید والی ہیں ان کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، یہ بھی تسلی ہے جی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، عَلَى ما مصدریہ جی، فَصَبَرُوا عَلَى تَكْذِيبِهِمْ وَأُوذُوا وَعَلَى إِيذَائِهِمْ، پس ان نبیوں نے صبر کیا ان کے جھٹلانے پر اور ایذا دینے پر۔ انبیاء ڈٹے رہے، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ پہنچ گئی انہیں ہماری مدد۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی باتوں کو، شاہ ولی اللہ نے کلمات کا معنی کیا وعدے، اللہ کے وعدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے نبیوں کی مدد کی، آپ بھی صبر کریں، آپ کی بھی مدد کریں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آ گئی ہیں تیرے پاس کچھ خبریں نبیوں کی۔ انبیاء نے کس طرح صبر کیا، کس طرح انہوں نے مسئلہ توحید کو پہنچایا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، تنبیہ ہے جی، مشرکین وقتاً فوقتاً آپ سے یہ کہتے رہتے تھے یہ معجزہ دکھا دے ہم مان جائیں گے، فلاں معجزہ دکھا دے ہم مان جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ اگر اللہ یہ معجزہ دکھا دے تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آتے ہیں، تو ان کی یہ حجت تو ختم ہونی چاہیے۔
اس کے جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں جی اپنے پیارے پیغمبر کو، وَإِن كَانَ كَابُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ پر بھاری ہو گیا ہے اعراضہم، ان کی روگردانی، شاہ عبد القادر سے میں نے کیا تغافل، ان کا اعراض کرنا اگر آپ پر بھاری ہو گیا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ سے ہو سکے، ان تبتغی نفقا فی الارض، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو پھر تلاش کر لے کوئی سرنگ زمین میں، اور سلما فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیۃ، پھر لا کے دے ان کو نشانی، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں اور انہیں وہ نشانی لا کے دیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو۔ اس آیت میں واضح لفظوں میں نبی پاک سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ مختار کل نہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اب اللہ اصل حقیقت بتانا چاہتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر اگر اللہ چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر، سب کو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر جبری ایمان مقصود ہوتا تو کوئی بندہ بھی کافر نہ رہتا۔ اس کے بعد ایک لفظ محذوف کریں گے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، کئی جگہوں پہ اللہ نے جب اس چیز کو بیان کیا تو وہاں وہ لفظ اللہ نے استعمال بھی کیا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ان کی آزمائش کرے، جبری ایمان مقصود نہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس میرے پیغمبر آپ نہ ہوں ان لوگوں میں سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ یہ جاہلین کا معنی میں نے کیا جی۔ شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا نادانوں میں سے، نہ ہوں نادانوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں۔ یسمعون ینیبون، یعنی انابت رکھتے ہیں، انابت طلب، ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ والموتى، اور مردے جو ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ یہاں اللہ نے مشرکین کو موتا سے تشبیہ دی ہے جی۔ اور یہ جو نے کہا نا جی کہ مردوں کو اللہ اٹھائے گا، اس کا مطلب یہ قیامت میں دیکھ کر مانیں گے، اب نہیں مانتے۔ تو یہ جو اللہ نے مردوں کو، کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی، جلالین میں لکھا ہوا ہے شبہہم فی عدم السماع،
یہ تشبیہ دی ہے عدم سماع میں کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اسی طرح یہ مشرک بھی تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر یہ تشبیہ صحیح نہیں بنتی۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عدم سماع کے عنوان پر جو کتاب لکھی شفاء الصدور، اس میں سب سے پہلے اسی آیت کو انہوں نے پیش کیا عدم سماع پر۔ یہاں یسمعون کا لفظ ہے، وہ جو سماع اور اسماع کی ایک بحث چل جاتی ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ شباہم فی عدم السماع، جس طرح مردے نہیں سنتے اسی طرح یہ مشرک بھی تیری بات کو مانتے نہیں ہیں۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، چوتھے سوال کا جواب جی۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، یعنی وہ نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے جی، ورنہ نشانیاں بڑی اتری تھی، قرآن سے بڑی نشانی کیا ہے؟ قل، سوال کا جواب ہے، میرے پیغمبر کہہ دے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اتار دے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کس بات کو؟ کہ منہ مانگا معجزہ مل جائے اور اس کے بعد لوگ نہ مانے تو اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اس کو یہ نہیں جان رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دلیل عقلی پانچویں، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کو دیکھتے چلے جائیں تو قرآن کس طرح مربوط ہوتا چلا جاتا، ورنہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ کے ساتھ وما من دابۃ فی الارض کا کیا تعلق ہے؟ جتنے یہ ہمارے متاخرین مفسرین ہیں، یہ اردو میں جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، یہ کوئی ربط کا خیال نہیں کرتے، کوئی نہیں بتاتے۔ ہاں ایک مولانا امین حسن اصلاحی، ان کا جو تدبر قرآن ہے، تدبر قرآن، وہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ آیتوں کو آپس میں مربوط کیا جائے، ورنہ دوسرے جتنے یہ اردو میں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا انداز ہے جی، کس طرح مربوط کیا جی۔ پہلے ان کے سوال کا جواب دیا اور اس کے بعد دعوی توحید پر پانچویں عقلی دلیل دی جی۔ نہیں ہے کوئی رینگنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہیں ہے کوئی اڑنے والا جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے، الا امم امثالکم، مگر وہ سارے کی ساری جماعتیں ہیں تم جیسے، جتھے زمین پہ رینگنے والے سب جاندار ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پھر اڑنے والے پرندے ہیں، وہ تمہاری طرح ایک جماعت ہیں، تمہاری طرح محتاج ہیں، تمہاری طرح ضرورت مند ہیں، ان کا رازق اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی میں ہوں۔
تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود بھی میں ہوں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں چھوڑی ہم نے، نہیں نظر انداز کیا ہم نے، فی الکتاب فی لوح المحفوظ، کتاب میں کسی چیز کو، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی گئی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے، جن و انس۔ الذین کذبوا بآیاتنا، زجر ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو۔ صم بکم، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں۔ یہی ہے جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ من یشاء پہ لکھ لیں انادی، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے ڈال دیتا ہے سیدھے رستے پر منیب۔ قل ارائیتکم، دلیل عقلی چھٹی، علی سبیل الاعتراف من الخصم، میرے پیغمبر کہہ، ارائیتکم، جمہور اہل لغت کے نزدیک ارائیتکم کا معنی ہے اخبرونی، میرے پیغمبر کہہ، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم، یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے سوا اوروں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اس بات میں کہ جن بزرگوں کو ہم پکار رہے ہیں یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو جب مصیبتوں میں گھر جاتے ہو۔ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65۔ مصیبتوں میں جب گھرتے ہو اسی کو پکارتے ہو۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پھر وہ کھول دیتا ہے ما، اس مصیبت کو جس کے لیے تم نے اس کو پکارا، انشاء، اگر وہ چاہے۔ تو اس مصیبت کو کھول دیتا ہے۔ اس آیت کے تناظر میں اس آیت کو دیکھیے جی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں پہ پہنچتا ہوں۔ تو ہر پکار تو بندے کی پوری نہیں ہوتی، ہر دعا تو بندے کی پوری نہیں ہوتی، تو یہ آیت جی ساتھ رکھیں گے جی۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہر پکارنا انشاء، اگر وہ چاہے تو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ،
اور تم بھول جاتے ہو اپنے شریکوں کو، مصیبتوں میں گھرتے ہو، دکھوں میں مبتلا ہوتے ہو تو اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یہ مشرکین مکہ کی بات اللہ نے نقل کی، جو سکے بند مشرک ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور اپنے شریکوں کو بھول جاتے۔ یہ پاکستان کے مہربان ہیں جو مصیبت اور دکھ کی اس گھڑی میں، جس میں سارا ملک مبتلا ہو گیا ہے، ہر بندہ پریشان ہو گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک مفتی صاحب نے بڑا بیان جاری کیا فیس بک پہ کہ میں علاج بتاتا ہوں، سارے لوگ یہ علاج کرو کہ حکمران جتنے ہیں یہ مدینے چلے جائیں، مکے نہ، بیت اللہ نہ، مدینے چلے جائیں، اور وہ جو قبر منور کے اوپر کھڑکی ہے اس کو کھولیں تاکہ قبر اور آسمان بالکل آمنے سامنے آ جائے، اور پھر سب نبی پاک سے درخواست کریں کہ یا رسول اللہ دعا کرو اللہ اس مصیبت کرونا والی سے نجات دے دے۔ ایک اور صاحب ہیں، ان کا بیان آیا کہ تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں انہیں مل کے مدینے جانا چاہیے اور روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے انہیں رونا چاہیے، التجا کرنی چاہیے، بیت اللہ چھوڑ کے۔ مشرکین مکہ جو سکہ بند مشرک ہیں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو مصائب میں پکارتے تھے اور شریک ان کے سارے بھول جاتے تھے، اور انہیں مصیبت کی اس گھڑی میں بھی بیت اللہ یاد نہیں آ رہا، نہ اللہ یاد آ رہا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اے منبر و محراب کے وارث لوگو، اور اے علماء اور مفتی کہلانے والے لوگو، صحابہ پر جب مصائب آیا کرتے تھے، دکھ آیا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی کتنے دکھ اور مصیبتیں آ گئی تھی جی۔ مدعیان نبوت الگ کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ الگ کھڑے ہو گئے، اسامہ کا لشکر الگ بھیجنا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت عائشہ حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے نکلنا پڑا، قحط کئی دفعہ مسلط ہوا۔ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو کہ وہ کھڑکی کھول دو؟ جو روایت ایک تم پیش کرتے ہو موضوع روایت ہے، اس پر جرح موجود ہے، اس ایک روایت کی بنا پر پورے قرآن پر ہاتھ صاف کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی ہے نبی پاک کے لیے اور تخویف دنیاویہ ہے جی۔ تحقیق ہم نے بھیجے تھے کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان امتوں کو پکڑ لیا سختی میں اور تکلیف میں۔ الباسا کہا تنگ دستی، مالی مصیبت، مالی، الضراء جسمانی مصیبت۔ جس طرح آج
پوری دنیا پکڑ میں آئی ہوئی ہے۔ کیوں پکڑا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، فلولا تضرعوا، پھر کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب ان کے پاس آیا ہمارا عذاب۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج آپ دیکھ لیں، اتنی بڑی آفت ہے، پورا ملک بند ہو گیا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی، سعودیہ کی مساجد، ان میں نمازیں تک محدود ہو گئی ہیں، لیکن کوئی گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے آگے؟ اپنی زندگیوں میں کسی نے تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے؟ گیموں کی طرف ہیں، پتنگ بازیوں کی طرف ہیں، کھیلوں کی طرف لوگ مائل ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، مشرکانہ اعمال۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، بھول گئے یعنی عمل کرنا ترک کر دیا۔ جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، کیا؟ شرک نہ کرو، رب کی نافرمانی نہ کرو، وہ بھول گئے، گناہوں میں آگے بڑھنے لگے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے، بارشیں برسنے لگیں، فصلیں ہونے لگیں، کاروبار چمکنے لگے، دولت مال ملنے لگا۔ یہ ذرا ابواب کل شیء پہ غور کریں جی، کل کا لفظ آیا ہے، اسے نوٹ کریں جی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہر چیز مراد ہوتی ہے، تو یہاں کیا ہے؟ ہر چیز مل گئی تھی ان کو، نبوت بھی انہیں مل گئی تھی، رسالت بھی انہیں مل گئی تھی، کتاب بھی انہیں مل گئی تھی۔ حتی اذا فارغوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس مال پر جو ان کو دیا گیا، وہ دیے گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس اسی وقت وہ نا امید ہو گئے، عن الشرکاء، نا امید ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کاٹ دی گئی جڑ ظالم قوم کی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسے ذرا فقوطیہ کے ساتھ لگائیں نا جی، ہلاک کنندہ والی صفتیں اور نجات دہندہ والی صفتیں، یہ سب میری ہیں۔ جب ہم نے پکڑا تو ان کے مشکل کشا ان کو ہماری گرفت سے نہ بچا سکے، کوئی بھی کام نہیں آیا۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، دلیل عقلی 7ویں جی، میرے پیغمبر کہہ مجھے بتاؤ، اگر لے جائے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہریں لگا دے تمہارے دلوں پر، یا تو سمع اور ابصار سے مراد یہ ظاہری آنکھیں اور کان ہیں جی، اللہ تمہیں اندھا کر دے، بہرا کر دے۔ لیکن اگر خاتمہ علی قلوبکم کو دیکھیں نا جی، تو یہ کان دل والے مراد ہیں جی، یعنی مہریں لگا دے۔ من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بہ، جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دے،
ہے کوئی الہ، ہے کوئی مشکل کشا؟ انظر میرے پیغمبر دیکھ، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتیں، ثم ہم یصدفون، پھر ان کا پھرنا بھی دیکھ، یہ کس طرح منہ پھیر کے جا رہے ہیں۔ قل ارائیتکم، یہ چھٹی دلیل کا اعادہ ہے جی، الگ سے دلیل نہیں ہے جی، چھٹی دلیل کا اعادہ ہو رہا ہے جی۔ میرے پیغمبر پوچھ، ارائیتکم، مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، وجہرتاً او جہرتاً، یا ظاہر، حل یہلک الا القوم الظالمون، کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا؟ تو پھر ظالم نہ بنو نا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو میرا عذاب آیا تو ظالموں نے ہی ہلاک ہونا ہے، تو پھر ظلم چھوڑ دو نا۔ وما نرسل المرسلین، یہ چوتھے سوال کا اعادہ ہے جی، الگ سے سوال نہیں ہے، یہ سوال گزر چکا ہے۔ کیا سوال تھا جی؟ ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، یعنی جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں وہ دکھا، اس کا جواب دیا نبی اس لیے نہیں آتے کہ نشانیاں ان کے کنٹرول میں ہوں، نبی کا کام تو ہے مبشر اور منذر، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے۔ پھر جو بندہ ایمان لے آئے وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، یہ بشارت ہو گئی جی۔ فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، یہ تخویف ہو گئی جی۔ یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بدلہ ان کے فسق کا، نافرمانیوں کا۔ فسق کا درجہ کامل مراد ہے کفر۔ ذرا پڑھیں جی، پھر ذرا ترجمہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پہنچے گا ان کو عذاب بسبب ان کے فسق و فجور کے۔ میرے پیغمبر تو کہے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے ماقبل سے، بالکل غیر مربوط ہو گئی ہے کلام۔ بھئی پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے؟ آگے نبی پاک سے اعلان کروا دیے تین۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شبے کا جواب ہے جی، پانچویں شبے کا جواب ہے۔ شبہ کیا تھا جی؟ اس کو آپ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 8 میں پڑھا ہوگا جی۔ او یلقا الی کنز او تکون آپ پر کوئی خزانہ اترے، یا آپ کا باغ ہو، زمینیں ہوں، چشمے ہوں، محل ہو آپ کا۔ اس کا جواب دیا میرے پیغمبر کہے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا عالم الغیب، چھٹے سوال کا جواب جی۔ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو شام کی منڈیوں کے نرخ بتا، آج وہاں کھجور کا کیا نرخ ہے؟
تاکہ ہم یہاں سے کھجوریں ادھر لے جائیں۔ فرمایا میں ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ جواب دیا ولا اقول لکم انی ملک، یہ 7ویں سوال کا جواب ہے جی۔ سوال سورۃ فرقان کی آیت نمبر 7 میں ہے جی۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ رسول تو کسی فرشتے اور نوری کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دے میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا دعویٰ تو فقط یہ ہے، یوں میں نہ کریں جی، میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں، میں اس کا مدعی نہیں، میں عالم الغیب بھی نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں، میرا دعویٰ تو صرف اتنا ہے کہ میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، میرے پیغمبر کہہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ اس کا کیا تعلق ہے پیچھے کے ساتھ جی؟ حضرت صاحب کہتے ہیں جب کہا نا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں، تو کہنے لگے پھر تجھ میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ تو بھی بشر اور ہم بھی بشر، تو بھی آدمی اور ہم بھی آدمی۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے؟ تم حق سے اندھے ہو اور میں حق کو دیکھنے والا ہوں۔ افلا تتفکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو، فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہی تینوں مسئلے ہمارے ملک میں علماء دیوبند اور علماء بریلی ان کے درمیان مختلف ہی ہیں۔ اس پر بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے مناظرے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر بات مجادلوں تک پہنچتی ہے، لڑائیوں تک، جھگڑوں تک۔ عوام کی اکثریت نا سمجھ ہوتی ہے، انہیں ورغلایا جاتا ہے۔ تو میں احباب سے کہوں گا کہ وہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 50، سورۃ انعام کی آیت نمبر 50، خدا کے لیے اسے غور سے پڑھیں اور گرامر کے حساب سے معنی کریں۔ جن لوگوں نے یہ معنی کیا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی بھئی کچھ تو ہیں، اور آگے انہوں نے معنی کیا ولا عالم الغیب، میں آپ غیب نہیں جانتا، خود نہیں جانتا، یعنی میرا ذاتی نہیں ہے یہ علم، عطائی ہے۔ ان علماء سے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اللہ کے سامنے جانا ہے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ میری کتاب میں مانوی تعریف اور اسے ہیر پھیر کرنا اور زبان کو مروڑ کے پڑھنا اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا، یہ تو اللہ ان سے پوچھے گا۔ لیکن عوام جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ خدا کے لیے سورۃ انعام کی آیت نمبر 50 پہ غور کریں، تینوں مسئلے حل ہو گئے، اور نبی پاک کی زبان مقدس سے اللہ نے اعلان کروایا ہے کہ میں مختار کل بھی نہیں،
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہوں، نہیں، اور میں عالم الغیب بھی نہیں، اور میں نوری بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ تینوں مسئلے اس آیت میں حل ہو گئے ہیں، لوگ اس پر توجہ کریں گے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تخویف اخرویہ ہے جی۔ اور ڈرا اس قرآن کے ذریعے، آگاہ کر اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ یخافون ینیبون، انابت کرتے ہیں، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمیتی، نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں شرک سے اور بچ جائیں اللہ کی نافرمانیوں سے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، تنبیہ ہے جی۔ ما قبل سے ربط یہ ہوگا کہ جو لوگ قیامت کی پیشی سے ڈرتے ہیں، جو لوگ قیامت کی پیشی سے ڈرتے ہیں، غریب ہیں، ان سے محبت کیجیے اور انہیں اپنی محفل سے دور نہ کیجیے۔ مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم آپ کی محفل میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن وہاں بلال، عمار، یاسر، اس طرح کے لوگ، غریب، غربا، چرواہے، ہمارے غلام، نوکر، کمی، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہم چودھری ہیں، تو انہیں اگر اٹھا دیا جائے اور ہمیں الگ سے ٹائم دیا جائے تو ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ آپ چونکہ حریص تھے اس بات پر کہ اللہ کرے ساری کائنات کو توحید کی سمجھ آ جائے، ایمان قبول کر لیں، تو آپ کے دل میں آیا کہ یہ میرے اپنے ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے میں ہٹا دوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ آئیں گے، سنیں گے، یہ بڑے لوگ ہیں، چودھری ہیں، یہ مان گئے تو رعایا مان جائے گی، بہت سے لوگ ایمان قبول کر لیں گے۔ اللہ نے اس پر تنبیہ کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور نہ دور کر ان لوگوں کو۔ شاہ عبد القادر صاحب نے میں کیا، نہ ہانک، نہ دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یعنی ہر حالت میں، حالت غربت میں بھی، حالت امارت میں بھی، مصیبت میں ہو تب بھی، راحت میں ہو تب بھی۔ اور پکارنے سے مقصد اپنا فائدہ نہیں ہوتا، یریدون وجہ، چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ تو صحابہ سے اللہ رب العزت کو جو پیار ہوا تو وہ مسئلہ توحید کی وجہ سے ہوا، ان کی اسی صفت کو ذکر کیا کہ وہ صبح و شام صرف میری پکار کرتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے تجھ پر ان کے حساب میں سے من شیء کچھ بوجھ، اور نہیں ہے تیرے حساب سے ان پر کچھ بوجھ۔ اے جزاؤہم و رزقہم علی اللہ، ان کی جزا اور روزی اللہ کے ذمے ہے،
تو تیرا حساب اس کا بوجھ ان پر نہیں اور ان کے حساب کا بوجھ تجھ پر نہیں، فتطردہم کہ تو ان کو الگ کر دے، تو ان کو دور کر دے، فتکون من الظالمین، ورنہ تو آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے۔ ان غریب صحابہ کو ان سرمایہ داروں اور چودھریوں کی دلجوئی کے لیے نہیں اٹھانا، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ انصاف کے خلاف ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، میں نے کل خلاصے میں لکھوایا تھا کہ نہ ماننے کی 7 وجوہات بیان ہوں گی۔ یہ مانتے کیوں نہیں؟ یہ پہلی وجہ ہے جی، نہ ماننے کی پہلی وجہ۔ پہلی وجہ کا خلاصہ کیا ہوگا جی؟ ماننے والوں کو حقیر جانتے ہیں، یہ ماننے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے ایک کو ساتھ دوسرے کے، یعنی کسی کو دولت مند بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، اَہَؤُلَاءِ، کیا یہ ہیں وہ لوگ، یہ بلال، ابو ذر، سلمان، عمار، یاسر، کیا یہ ہیں وہ لوگ من اللہ علیہم، جن پر اللہ نے احسان کیا دولت ایمان دے کر، من بیننا، ہم سب میں سے، پیسے والے ہم ہیں، چودھری ہم ہیں، دولت مند ہم ہیں، وقار ہمارا ہے، انہیں اللہ نے یہ دولت دینی تھی۔ یہ الیس اللہ بعالم الشاکرین، کیا اللہ نہیں ہے خوب جاننے والا شکر گزاروں کو؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ شکر گزار کون ہے، میں نے کس کو ایمان کی دولت دینی ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، متعلق ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کے جی۔ اور جب آئیں تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو میرے پیغمبر کہہ سلام ہو تم پر، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، لکھ لی ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنا، انہ من عامل منکم، یہ رحمت کا بیان ہے جی، جس نے بھی عمل کیا تم میں سے سوءً، برا، بجہالت، نادانی سے، ثم تاب من بعدی، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واصلح، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، یہ کون سی آیت ہے جی؟ آیت نمبر 52، حضرات نوٹ کریں جی، عظمت صحابہ کے لیے، صحابہ کا بڑا مقام ہے جی، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر تک کو تنبیہ کر دی اور بڑے سخت جملوں سے تنبیہ کی، فتکون من الظالمین، اور یہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ کون سی آیت ہے جی؟ یہ آیت نمبر 54، یہ بھی عظمت صحابہ کی بڑی دلیل ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ آئیں تو میرے پیغمبر تو کہہ سلام علیکم، اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کو سلام علیکم کہیں، اور آج کا
مسلمان کہلانے والا ان پہ تنقید کر رہا ہے، پٹاری کھول کے بیٹھا ہوا ہے، جج بنا ہوا ہے، جج حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، حضرت معاویہ نے یہ کیا تھا اور حضرت عثمان نے یہ کیا تھا اور حضرت عمر نے یہ کیا تھا، یہ جج بنا ہوا ہے۔ کائنات کے تاجدار کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ آئیں تو آپ کہیں سلام علیکم۔ کائنات کے تاجدار کو یہ حکم ہے اور یہ امتی کہلانے والا یہ ان پر تنقید کرتا ہے، نشتر چلا رہا ہے صحابہ پر۔ وَكَذَلِكَ، یہ نہ ماننے کی دوسری وجہ ہے جی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جس قدر مشرکانہ عقائد کی برائی قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے، ان کے بغض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن جب مشرکانہ عقائد کی تردید کرتا ہے نا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں، مکھی نہیں بنا سکتے، کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک نہیں، تو ان کے بغض میں، عناد میں، کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا رستہ۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ، طریقہ تعلیم چوتھا جی، 3 طریق ہائے تعلیم گزر چکے ہیں جی، یہ چوتھا طریقہ تعلیم ہے جی۔ میرے پیغمبر کہہ، مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہاں نوٹ کریں جی، پکار ہی عبادت ہے، پکار ہی عبادت ہے۔ کیوں؟ پہلے حصے میں کیا کہا گیا؟ ان اعبد الذین، میں عبادت کروں، اور آیت کے آخری حصے میں کیا کہا گیا درمیان میں؟ الذین تدعون، پہلے عابد پھر تدعون، تو معلوم ہوا کہ پکار عبادت ہے۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ ایک سورت مریم میں آئے گی، پڑھ لی ہوگی آپ نے سورت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ میں، دعوت میں۔ قل لا اتبع، 5واں طریقہ تعلیم، میرے پیغمبر کہے میں پیروی نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی، جو تمہاری خواہشیں ہیں نا میں اس کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت، اذن اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المعتدین، میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، طریقہ تعلیم چھٹا جی۔ میرے پیغمبر کہہ دے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، میرے پاس توحید کے دلائل ہیں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کی تکذیب کی ہے۔ مجھ پر کوئی اخفا نہیں ہے، میرے پاس کھلے کھلے دلائل ہیں۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، ایک سوال مقدر کا جواب ہے جی۔ سوال کیا ہے؟ جس عذاب سے تو ڈراتا رہتا ہے کہاں ہے وہ عذاب؟ فرمایا میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ،
نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، یقص الحق کا، بیان کرتا ہے حق بات کو، فی الحال عذاب نہیں دیتا، فی الحال دلائل سے مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي، طریقہ تعلیم 7واں جی، اور سوال مقدر کا جواب بھی کہ عذاب کب آئے گا، کیوں نہیں آتا عذاب؟ میرے پیغمبر کہ اگر ہوتا میرے پاس ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو عذاب، لَقُضِیَ الْأَمْرُ، کبھی کے فیصلے ہو چکے ہوتے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ یہ تو اللہ ہے حوصلے والا جو برداشت کر رہا ہے ساری باتیں، میرے اختیار میں ہوتا نا تو کبھی کے فیصلے ہو چکے ہوتے۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ 2 آیتیں نوٹ کریں جی۔ یہ کون سی آیت نمبر جی؟ 57 اور 58۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کتنے واضح لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے جی۔ میرے پاس نہیں ہے، اس سے زیادہ نفی، مختار کل کی نفی کیا ہوگی؟ جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، دلیل عقلی 8ویں، پہلے دلائل میں اور اس دلیل میں کیا فرق ہے جی؟ پہلے سارے دلائل تھے اللہ کے مالک ہونے پر، متصرف ہونے پر، قادر ہونے پر، رازق ہونے پر، قدیر ہونے پر، اور یہ 8ویں دلیل ہے اللہ کے عالم الغیب ہونے پر۔ تو دعوی توحید کی جزء کتنی ہیں جی؟ 2، متصرف مالک بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ اللہ اپنی انہی 2 صفتوں کو جگہ جگہ پہ بیان کرتے ہیں جی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، مفتاحن کی جمع ہے جی، چابی، اور اگر اسے مفتاحن کی جمع بنائیں تو معنی ہوگا خزانے، اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے۔ لا یعلمها الا هو، اس کو نہیں جانتا مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور جو کوئی دریا میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اسے جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں گم ہوتا ہے، ولا رطب، نہ کوئی ہری چیز، ولا یابس، نہ کوئی سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ کتاب مبین میں موجود ہے۔ کتاب مبین علم الہی، کتاب مبین اللوح المحفوظ۔ کوئی چیز رہ گئی جی، جو کچھ جنگل میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، یہ جو کچھ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ کے علم کی وسعت ہے، یہ سب کچھ علم الہی میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، دلیل اس کی یہ ہے، دلیل اس دعوے کی پہلی دلیل یہ ہے، کس دعوے کی؟ کہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ دلیل اس دعوے کی پہلی،
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں لے لیتا ہے رات کے ٹائم، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جَرَحْتُم کسبتم، اور جانتا ہے جو تم کما چکے ہو دن میں، ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے تمہیں فیہ اگلے دن میں، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری کی جائے مدت مقرر زندگی، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف ہے لوٹ کے جانا تمہارا، پھر بتائے گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس دعوے کی دوسری دلیل جی، کس دعوے کی؟ کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، اس کی دوسری دلیل وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان فرشتے جو ایک ایک بات تمہاری لکھ رہے ہیں، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب پہنچتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، توفت ہو رسولنا، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے۔ یہ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 61، سورۃ انعام کی آیت نمبر 61۔ اس کو حضرات ذرا نوٹ کریں جی، وہ حضرات جو پہلی مرتبہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ نوٹ کریں جی، روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں، روح قبض کرنے والے کئی فرشتے ہیں، رسول جمع کا صیغہ ہے، رسول نہ، کئی حضرات جو غیر اللہ کے لیے علم غیب کے قائل ہیں، دلیل تو ہوتی کوئی نہیں تو پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں ایک اسرائیل ہے ملک الموت، اور ایک سیکنڈ میں ہزاروں بندے دنیا میں مر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہے سب کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، تو نبی پاک حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ یہ وہ دلیل دیتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے جی، ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ رسول، نیک لوگوں کی روحیں الگ فرشتے قبض کرتے ہیں جی، اور برے لوگوں کی روحیں الگ فرشتے قبض کرتے ہیں جی، فوت کرتے ہیں اسے ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا سچا، مولا کارساز، الا سنو لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی مختار کل ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ، دلیل عقلی نویں جی، عَلَى سَبِيلِ الْاعْتِرَافِ مِنَ الْخَصْمِ، کہ کون بچا کے لاتا ہے تمہیں سمندر کے اندھیروں سے اور جنگل کے اندھیروں سے، ظلمات البر، جنگل کے اندھیرے، والبحر، سمندر کے اندھیرے، تدعونہ، تم پکارتے ہو اس کو، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیتاً، چپکے چپکے، جب سمندر میں گھر جاتے ہو یا جنگل میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہو تو پھر گڑ گڑاتے ہوئے اسی کو پکارتے ہو، کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ھذی، اگر اس نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین من الموحدین، تو ہم ہو جائیں گے احسان ماننے والوں میں سے، یعنی موحد ہو جائیں گے، شرک چھوڑ دیں گے۔ قل اللہ، میرے پیغمبر کہہ اللہ بچاتا ہے تم کو، منہا، ان مصیبتوں سے، سمندر اور جنگل کی مصیبتیں، ومن کل کرب، اور صرف جنگل اور سمندر کیا،
ہر مصیبت سے، تعمیم بعد تخصیص، ثم انتم تشرکون، ثم استبعادیہ، پھر بعید از عقل بات ہے اس کے باوجود تم شریک بناتے ہو۔ قل هو القادر، تخویف دنیاوی ہے جی، میرے پیغمبر کہہ دے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، کل حجارہ، جیسے پتھروں کی بارش، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، کل خسف، دھنسا دینا، جیسے قارون کو دھنسا دیا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کنایا ہے ہر طرف سے عذاب کے گھیرنے کا، نیچے اوپر یعنی ہر طرف سے گھیر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ایک قول قرطبی نے نقل کیا جی، عذاب من فوقکم، حکمران، گندے حکمران، او من تحت ارجلکم، کمینے افسر، رشوت خور، ظالم، او یلبسکم شیعان، یا خلط ملت کر دے تم کو، شیعان، مختلف گروہوں میں، مختلف گروہوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم میں سے ایک کو لڑائی دوسرے کی، باس، لڑائی، آپس میں لڑتے رہو، یہ بھی عذاب کی صورت ہے۔ انظر، میرے پیغمبر دیکھ کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں، وَکَذَّبَ بِہِ قَوْمُکَ، شکوہ جی، اور تکذیب کی بھی، اس قرآن کی، تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے۔ دوسرا معنی بھی، ضمیر مجرور راجع بسوئے العذاب، تکذیب کی اس عذاب کی تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ عذاب یقینی ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میرے پیغمبر اگر یہ کہیں نا کہ وہ عذاب کب ہوگا، کب ہے جو یقینی عذاب، تو میرے پیغمبر تو کہہ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ ہے کب آئے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے جب وہ عذاب تم پر مسلط کیا جائے گا۔ میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں، مساجد بند ہیں، ہم روم میں 5 بندے ہیں، کوئی بھی حافظ یا عالم نہیں، کیا کوئی بھی ایک بندہ جمعہ کا خطبہ دے اور جماعت کرائے تو نماز جمعہ ہو جائے گا، اور خطبہ کوئی مخصوص ہے یا قرآن کی کچھ آیات پڑھ لیں؟ نہیں، یہ آپ ایسے کریں کہ ظہر کی نماز آپ پڑھیں، جمعہ آپ نہ پڑھیں، بلکہ جمعے کے دن اگر وہ مسجدیں بند ہیں تو آپ جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں۔ قرآن کی تحریف کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور تحریف معنوی جو ہے اس میں اگر کفر اور شرک کی طرف بات چلی جائے تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ زجر کا کیا معنی ہے؟ زجر یعنی ڈانٹ، ڈانٹ ہم اردو میں کہتے ہیں ڈانٹنا، تنبیہ،
کہتے ہیں علامہ اقبال کو شاعری میں توحید اور فرنگی اقتدار کے خلاف بولنے پر کچھ گدی نشین لوگوں نے ان کے خلاف انگریز کی عدالت میں مقدمہ کیا، میرے علم میں نہیں ہے جی۔ والی بال یا فٹ بال کھیلتے ہوئے 2 ٹیمیں فیصلہ کرتی ہیں، جو ہار گیا ہو وہ پیسے دے گا، کیا یہ جو ہے؟ ہاں، یہ نہیں کرنا چاہیے جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عامل جو کہتے ہیں کہ جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے کہ جنات کو یہ طاقت ان کو حاصل ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ آپ کی حیات برزخیہ ہے، اور صلاۃ و سلام عند القبر بھی آپ نہیں سنتے ہیں۔ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے اس کا نام انابیہ رکھا ہے۔ ہاں، انابت سے ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ٹھیک نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔